بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں انسانوں کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلام میں انسانوں کو مخلوقات میں سب سے افضل تصور کیا جاتا ہے، جسے زمین پر نگہبانی خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ سوال: اسلام انسانوں کی تخلیق کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے مٹی یا آدم سے پیدا کیا ہے اور ہر فرد نیکی اور راست بازی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوال: اسلام میں انسانی وجود کا مقصد کیا ہے؟ جواب: اسلام میں انسانی وجود کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں نیکی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ سوال: اسلام تمام انسانوں کی برابری پر کس طرح زور دیتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی نسل یا سماجی حیثیت سے ہو، اور یہ کہ تقوی اور نیک اعمال امتیاز کا معیار ہیں۔ سوال: اسلام میں انسانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جواب: اسلام انسانوں کے لیے مختلف حقوق کو تسلیم کرتا ہے، جن میں زندگی کا حق، عزت، انصاف، تعلیم اور مذہب کی آزادی شامل ہے۔ سوال: اسلام انسانی جسم اور روح کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جواب: اسلام سکھاتا ہے کہ انسان ایک جسمانی جسم اور روحانی روح دونوں کے مالک ہے۔ روح انسانی شناخت اور شعور کا جوہر ہے۔ سوال: اسلام میں ماحولیات کے تحفظ میں انسانوں کا کیا کردار ہے؟ جواب: انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق ماحول کی سرپرستی اور تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کو یقینی بنانا۔ سوال: اسلام انسانوں کے لیے علم اور تعلیم کی اہمیت پر کس طرح زور دیتا ہے؟ جواب: اسلام علم اور تعلیم کے حصول پر بہت زور دیتا ہے، اسے ذاتی ترقی اور معاشرتی ترقی کے لیے زندگی بھر کی تلاش کو ضروری سمجھتا ہے۔ سوال: اسلام انسانوں اور جانوروں کے تعلق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب: اسلام جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا درس دیتا ہے، انہیں اللہ کی تخلیق کا حصہ تسلیم کرتا ہے اور انسانی سلوک اور دیکھ بھال پر زور دیتا ہے۔ سوال: اسلام میں انسانی رویے کے لیے کچھ اخلاقی رہنما اصول کیا ہیں؟ جواب: اسلام انسانی رویے کے لیے اخلاقی رہنما اصول فراہم کرتا ہے، جس میں ایمانداری، انصاف، مہربانی، عاجزی اور دوسروں کا احترام شامل ہے، جو ایک نیک اور صالح زندگی کی بنیاد ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔